میں آپ کو ایک ایسے معاشرے کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے پاس آپ سے بڑی مسجدیں تھیں، جس کے پاس آپ سے بڑے عالم تھے، جس کے پاس آپ سے بڑے دارالعلوم تھے۔ یہ مسلمان اسپین کی کہانی ہے۔ اپنے عروج کے زمانے میں قرطبہ شہر میں 600 سے زیادہ مسجدیں تھیں۔ چند ماہ پہلے اس مسجد سے 19 ساتھی قرطبہ گئے۔ وہ قرطبہ شہر جدھر کبھی 600 مساجد ہوا کرتی تھیں، آج وہاں پہ صرف ایک مسجد ہے اور وہ بھی بند ہے۔ وہ ایک عیسائی گرجا بن چکا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں یہ بھلا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اور جب آپ اندلس کے علماء کی بات کرتے ہیں تو وہ دنیا کے چوٹی کے علماء تھے، جن کی کتب آج بھی اسلامی تعلیمات میں بہت ہی بنیادی اور اساسی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان علماء میں امام ابن حزم، امام قرطبی اور امام ابن عبد البر شامل ہیں، جو کہ چوٹی کے علماء تھے، اور ابن رشد جیسے عظیم فلسفی بھی تھے جن کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں ان سے بڑے علماء نہیں گزرے۔ اسپین میں اندلس مدینہ منورہ کے ماڈل پہ بنایا گیا تھا، اور جب تک ان کا فوکس مدینہ رہا وہ ترقی کرتے رہے، اور جب ان کا مقصد دنیا بن گیا تو وہ تباہ ہو گئے، کیونکہ مسلمان اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ مسلمان کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم عبداللہ یعنی اللہ کے غلام ہیں، اور یہ اللہ کی غلامی ہی سب سے بڑا مرتبہ ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اندلس میں مسلمانوں کی زندگی کا مقصد دنیا بن گیا تو ہر بندہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، اور اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا، جن کے حکمران ایک دوسرے سے لڑتے رہتے اور ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے عیسائی بادشاہوں سے معاہدے کرتے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا گلا کاٹتے۔ اور یہ لوگ اپنے وقت کے ابو رغال تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو رغال کون تھا؟ ابو رغال ایک شخص تھا جو کہ طائف میں رہا کرتا تھا، اور جب ابرہہ جو کہ یمن کا عیسائی گورنر تھا وہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا، اس نے ابو رہا سے کہا کہ میں تمہیں کعبے کا رستہ بتاتا ہوں اگر تم مجھے تھوڑی سی دولت دے دو۔ لیکن جب ابو رغال مکہ کے قریب پہنچا تو وہ مر گیا، اور عرب ابو رغال کی قبر پہ پتھر مانگ رہا کرتے تھے کیونکہ اس نے چند ٹکوں کے عوض اپنے مذہب کو اور اپنے قوم کو بیچ دیا۔ اور آج بھی عرب جب کسی دھوکے باز شخص کو دیکھتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ابو رغال ہے۔ اور اندلس کے یہ ناعاقبت اندیش حکمران اپنے وقت کے ابو رغال تھے، اور اس طرح ایک ایک کر کے تمام شہروں پہ عیسائیوں کا قبضہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ صرف ایک شہر رہ گیا جو کہ غرناطہ تھا، اور سب سے آخر میں غرناطہ کی ریاست پہ عیسائیوں کا قبضہ ہوا۔ اور غرناطہ کے آخری مسلمان حکمران ابو عبداللہ محمد نے عیسائیوں سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے انتقام نہیں لیں گے، اور مسلمانوں کو زبردستی عیسائی نہیں بنائیں گے، اور مسلمانوں کو اپنے عہدوں سے نہیں اٹھائیں گے، اور ان کے جان مال کو ہر طرح کا تحفظ دیں گے۔ لیکن جب عیسائی غرناطہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے تمام عہد توڑ ڈالے، اور جب وہ الحمرا کے محل میں داخل ہوئے، کیا آپ نے الحمرا کا محل دیکھا ہے؟ اگر آپ الحمرا کے محل کو دیکھیں تو وہ آپ کی آنکھ کو خیرہ کر دیتا ہے، اور محل میں جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہے لا غالب الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں۔ وہ لوگ آج کہاں ہیں جنہوں نے لا غالب الا اللہ لکھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ دلوں سے مٹ گیا اور صرف دیواروں کی حد تک رہ گیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ الحمرا کا محل اصل میں مسلمانوں کی زوال کی نشانی ہے، اور وہ مٹی کی جھونپڑی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے وہ اسلام کی حقیقی روح کی عکاسی کرتی ہے۔ اور جب عیسائی الحمرا میں داخل ہوئے تو انہوں نے الحمرا کے سب سے بلند مقام، سب سے بلند مینار پہ ایک سلیب گاڑ دی، اور جب ابو عبداللہ محمد نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ رونے لگا، تو اس کی ماں نے اس سے یہ کہا کہ بیٹا جس چیز کے لیے تم مردوں کی طرح لڑ نہیں سکے اس کے لیے اب عورتوں کی طرح رونے کا کیا فائدہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ بھلا دیا کہ وہ کون ہیں۔
not be like those who forgot Allah and Allah made them forget themselves.